آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ بھئی کیا کیا معاملہ چل رہا ہے, یہ کدھر چلے گئے تقریر کرتے کرتے. میرے بھائی وقت کی بہت ضرورت ہے, بہت اچھی بات ہے, وقت کی بہت ضرورت ہے, وقت کی بہت ضرورت ہے. وعدہ کر لیا, وعدہ کر لیا. تو حضرت فاطمہ بنت حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ اے نبی کی شہزادی, یہ نہیں پوچھنا چاہو گی, یہ نہیں پوچھنا چاہو گی کہ آخر میں کیا کروں گی, کس طرح سے کفن دوں گی؟ کہا ہاں بتاؤ, ذرا بتاؤ. تو حضرت اسماء بنت امیس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اسلام کی سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی نا, تو میں تمہارے شوہر کی بھابھی ہوا کرتی تھی, حضرت جعفر طیار کی بیوی, حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آنے سے پہلے میں تمہارے شوہر کی بھابھی ہوا کرتی تھی. اور جب میں وہاں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی نا, تو وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا نا ایتھوپیا میں, کہ جب کوئی عورت مر جاتی ہے نا تو اس کے چارپائی کے ارد گرد 4 کھپچے کھڑے کر کے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ عورت کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے. میں ایسی ہی کروں گی. اللہ اکبر. فاطمہ الزہرا نے سینے سے لگایا لیا اور فرمایا کہ سنو فاطمہ بنت اسماء بنت امیس, سنو, میرا جب کفن سلنے کا وقت آئے اور جب جنازہ تیار ہونے کا وقت آئے, سجانے کا وقت آئے نا, تو پھر تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو میرے پیارو, یہ باتیں جو ہیں اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ, اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ. یہ بڑے جو ہے ہم جو جلسے کرتے ہیں نا, جو جلسے کرتے ہیں پورے جلسے ہو جاتے ہیں, 5 گھنٹے فجر تک جلسے چلتے ہیں, لیکن پتہ چلا کہاں گئے کہیں نہیں, کیا لائے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. جس کا ذکر کرنے کے لیے آیا نا, وہی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے غوث پاک, وہی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے غوث پاک. یہ تو غوث پاک ہے. کیا غوث پاک کی والدہ کا مقام نہیں سنا کہ جب ان کا نکاح ہونے والا تھا نا, تو شرط کیا لگائی تھی ان کے والد سے؟ شرط یہ لگائی تھی, لڑکی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی. کیا بات ہے, واہ. شرط یہ لگائی تھی کہ کیسی ہے؟ آنکھوں سے اندھی, زبان سے گونگی, اللہ اکبر, پیروں سے اپاہج, ہاتھوں سے لولی. کیا بات ہے. اور تمہارے سامنے شرط لگا دی نا, تو تم اسٹارٹ کر کے بھاگ جاؤ گے, بولے کیا, کہاں بجا رہے ہو؟ ایسا نہیں, نہیں نہیں نہیں. وہ اللہ کے ولی تھے, وہ سب جان رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے, وہ سب ماجرا. تو پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا مقرروں کی زبانی, کیا سنا ہوگا, کیا سنا ہوگا؟ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا. یہی تو ہوتا ہے نا اس کا جواب, آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا. واہ. وہ کون ہے؟ وہ غوث پاک کی ماں. بے شک بے شک. وہ کہ جس نے اپنی زبان سے کبھی خلاف شریعت کوئی بات نہیں کی, وہ کون ہے؟ غوث پاک کی ماں. سبحان اللہ. وہ عورت کہ جو کبھی چل کر کے غلط راستے پہ نہیں گئی, کون ہے؟ غوث پاک کی ماں ہے. کیا بات ہے. وہ کہ جس کے ہاتھ میں کسی غیر محرم کا ہاتھ کبھی نہیں آیا, کون ہے؟ غوث پاک کی ماں ہے. تو جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو, جب یہ دو ملتے ہیں تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں تشریف لائے. 400 بولو 70 ہجری میں تشریف لائے, اور 560 ہجری کو وصال ہوا. 90 یا 91 سال کی زندگی آپ نے گزاری. 90 یا 91 سال کی زندگی گزاری. میرے پیارو, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا, اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ, وہ مقام غوث پاک کو دیا ہے. غوث پاک تو خود فرماتے ہیں, وہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں میرا ذکر تو بہت دور کی بات, اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے, میرا ذکر تو بہت بڑی بات, اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. کیا بات ہے, حق بات ہے. اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا. او بیکن پور والو, تم یہ نہ سمجھنا کہ لوگ یہاں پر کچھ ایسے ہیں جو نہیں آئے. ارے وہ کیا نہ آئے, میرے حوصلے نہیں بلایا. ارے ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے, ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے. اور جسے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں نہیں بلاتے. کیا بات ہے, واہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے نکلے ہوئے جا رہے تھے, ساتھ میں ایک مرید تھا,
اور مرید بھی چلتا چلتا جا رہا، اس نے دیکھا، بولے یار ہم اس سے پہلے بھی چلے تھے غوث پاک کے ساتھ، اتنی بھیڑ تھی، لوگ کوئی پیر چومتا تھا، کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی ماتھا چومتا تھا، کوئی غوث پاک کے جبہ چومتا تھا، کوئی آگے رہتا، کوئی آگے رہتا، کوئی پیچھے رہتا، لیکن آج ماجرا کیا ہے؟ آج غوث پاک بازار سے نکلے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی پہچان تک نہیں رہا، کوئی پہچان تک نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ہی اس مرید نے سوچا، غوث پاک نے مسکرا کے اسے دیکھا، ادھر غوث پاک نے مسکرا کے اسے دیکھا، اس نے سوچا ہی تھا اپنے دل میں، غوث پاک نے مسکرا کے دیکھا، ابھی مسکراہٹ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ جوک در جوک آنے لگے، کوئی غوث پاک کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی غوث پاک کے پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی غوث پاک کے قدموں کو چوم رہا ہے، اور کوئی غوث پاک کے جبے کو چوم رہا ہے۔ واہ واہ واہ، اب زندہ اتنی بھیڑ ہو گئی حضرت، اب اتنی بھیڑ ہو گئی، اب نہ آگے جائے نہ پیچھے ہٹے، بڑھنا، تو یہ سوچنے لگا یار اس سے بڑھیا تو پہلے ہی تھے، اس سے بڑھیا تو پہلے ہی تھے، کم سے کم چل اپنے مقام تک پہنچ تو جاتے، یہاں تو اتنی بھیڑ ہو گئی، نہ آگے بڑھ رہے نہ پیچھے بڑھ رہے۔ اتنا ہی سوچنا تھا کہ وہ بھیڑ بالکل ختم، بھیڑ بھی اتنی ختم، اور غوث پاک جب بھیڑ ختم ہو گئی، غوث پاک نے اس مرید کا بازو پکڑا اور کہا، اے مرید کیا سمجھتا ہے اللہ نے مجھے غوثیت کبریٰ پہ ایسا نافذ کیا ہے، ایسا اللہ اکبر کبیرہ وہ منصب دیا ہے کہ ساری مخلوق کے دل اللہ نے میری ہاتھ میں رکھے ہیں، میں جب چاہتا ہوں تو مخلوق کا دل اپنی طرف کر لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں مخلوق کا دل اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ واہ واہ، زندہ باد، کیا بات ہے حضرت۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا بات ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے نا تو پہلی رمضان کو تشریف لائے، بھائی صاحب یہ نوٹ بندی اسی ٹائم صحیح تھی، اب جو ہے یہ سائڈ سائڈ سے کر لو، ہمیں بولنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو جو دینا ہے ادھر دے دیجئے اور یہ بیچ میں خلل نہ کریں، اس لیے کہ ہم ایسا نہیں چاہتے کہ لوگ پیسے کی طرف دھیان دیں اور جو ہم بول رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ پیسہ تو کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ یہ بیٹھے ہیں، ہاتھوں کا میل ہے، آتی جاتی شے، لیکن میرے پیاروں یہ ہم روز نہیں آئیں گے، یہ علماء کرام یہ بیٹھے ہیں، یہ روز نہیں آئیں گے آپ کے پاس بتانے کے لیے نا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم نے اپنے جلسوں کے ماحول خود ہی بگاڑے ہے نا۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے وہ یوں یوں کرنے لگتا ہے، کیا ہے؟ منبر رسول اور منبر شیطان میں فرق کرو، ہے نا۔ اگر آپ کو نذرانہ دینا ہے تو بڑی عقیدت کے ساتھ بعد میں دے دیں یا کسی سائٹ سے دے دیں، بالکل ایسے جھمکا اپنی کاٹ کے آنا، یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ بیٹھ کے سنیں، میں سنا رہا ہوں آپ سنتے رہیں، ہے نا، بالکل آرام سے سنتے رہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا، اللہ رب العزت غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے اللہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا۔ حق ہے۔ غوث پاک کے والد تھے نا، غوث پاک کے والد ایک سیب ہی تو کھایا تھا، اللہ کا ڈر تھا، پہنچ گئے مالک کو پوچھنے کہ مالک کون ہے، اللہ کا ہی ڈر تھا، تم ہوتے ہم ہوتے، ارے ایک سیب ہی تو ہے، کون سا کچھ ہو رہا ہے ایک سیب میں، لوگ تو پورے پورے پلاٹ دعوے پڑے، سیب ہی کی تو بات ہے، لیکن نہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ سیب تو بہت دور کی بات ہے، یہ پلاٹ تو بہت بڑی بات ہے، ایک دن کا تک اپنے گھر میں لے جانے پہ لوگ شرماتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو غوث پاک نے ایک سیب ہی تو، اب تلاش میں نکل گئے نا، مالک بھی مل گیا نا، اور پھر مزدوری بھی کی، کیوں بھائی؟ اچھا مزدوری کر لیتے 2 دن 4 دن کتنے روپے کا ہوگا بھائی سیب؟ زیادہ سے زیادہ 10 روپے کا، 20 روپے کا، 30 روپے کا، کوئی ہیرا تھوڑی تھا اس کے اندر، 1 سال سے زیادہ
بلکہ بعض روایت میں 3-4 سال انہوں نے وہاں ان کی خدمت کی، باغ کی، صرف ایک سیب کے بدلے، ایک سیب کے بدلے، ایک سیب کے بدلے. تو لوگوں کو یہ دیکھا کہ صرف ایک سیب، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غوث پاک کے باپ ہیں، یہ غوث پاک کے والد ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقعہ نہیں بلکہ قرآن کی اسی آیت کی تفسیر ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرتا ہے، غوث پاک غوث پاک کے والد اللہ کے ڈر سے سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے. اللہ نے راستہ بھی بتا دیا، اور پھر جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ایسا غیب سے انہیں نوازا کہ صرف سیب ہی نہیں، پورا سیب کا باغ انہیں عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیب ہی نہیں بلکہ پورے سیب کا باغ غوث پاک کو دے دیا. اور صرف سیب کا باغ ہی نہیں میرے پیارو، غوث پاک کی والدہ جو ہے نا وہ بھی ان کے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئی. بے شک. یہ نتیجے ہوتے ہیں. ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیز لگتی ہے کہ بھئی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. نہیں، یہ تھوڑی سی چیز ہے، یہ تھوڑی چیز ہے. جانتے ہو اگر تھوڑی سی چیز بھی اللہ نے پوچھ لی نا تو بتاؤ تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ بے شک حق. لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن 40. اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جب تک ہر انسان سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا. ان عمرہ فیما افنا ہو، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، بتا کہاں فنا کی تو نے، کیسے گزاری. وان شبابہ فیما ابلا ہو، جوانی بتا کیسے گزاری. تو نے مال حاصل کیا، بتا کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. بتا علم حاصل کیا، تو نے کیسا علم حاصل کیا، اور پھر یہ بتا حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. بے شک. اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اور کسی کا ایک قطرہ بھی، کسی بھی چیز کا ایک نقطہ بھی، اللہ اکبر، کسی کا ہڑپنے سے پہلے 50 بار سوچ لیں. جی. مسلمانوں میں یہ عادت عام ہو چکی ہے میرے پیاروں. ڈولے کاٹنا، میڑے کاٹنا. فجر کی نماز پڑھے گا اور پھاوڑا رکھ کے سب سے پہلے ڈول کاٹے گا. وہ میرے پیارے، کہ فجر کی نماز جو تم نے پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تیرا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن وہ جو ڈول کاٹی ہے نا، وہ صرف خدا کا نہیں، وہ بندے کا بھی معاملہ ہے جس کی کاٹی ہے. جی 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 جی. جس کی کاٹی ہے. میرے پیاروں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سننے آئے ہو نا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ سیکھ لو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھ لو. غوث پاک پیدا ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ، اور شریعت مصطفیٰ کا پورا احترام. ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ دودھ نہ پیے بچہ، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان کہ آخر ہو کیا گیا ہے، ہمارے بچے کو دودھ نہیں پی رہا، 1 دن کا بچہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں مسئلہ ہے. بتانا یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دودھ نہ پیے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، 470 ہجری میں ایک بچہ بغداد میں بھی پیدا ہوا تھا. جب اس نے دودھ چھوڑا تھا لوگ سمجھ گئے تھے کہ رمضان آ گئے ہیں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. اچھا، 29 اور 30 شعبان کا مسئلہ آتا ہے نا، تو فوراً آپ فون اٹھاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کل روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سحری رکھیں کہ نہیں رکھیں. فون اٹھایا، کسی مفتی صاحب کو کال لگا دی کہ حضرت کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. یہی ہوتا ہے نا، کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی معاملہ وہاں بھی بغداد میں پیش آیا تھا جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام رضاعت سے گزر رہے تھے. کیا پیش آیا؟ ارے ہمارے اور تمہارے معاملے تو مفتی حل کرتے ہیں، لیکن جب بغداد میں 29 اور 30 کا معاملہ آیا تھا کہ کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، تو بغداد کے تمام لوگ کسی محدث کے دروازے پہ نہیں، کسی مفسر کے دروازے پہ نہیں، کسی مفتی کے دروازے پر نہیں، کہیں اور کسی مرکز میں نہیں، بلکہ فاطمہ ام الخیر کے چوکٹ پہ گئے اور پوچھا کہ فاطمہ ام الخیر بتاؤ تمہارے لاڈلے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ اگر نہیں پیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آ چکا ہے. نعرہ تکبیر. جواب دیں یا پھر ایسا کریں آپ نعرہ لگا لیں، میں جواب دے دوں. ایک کام آپ کریں، محبت سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان معظمی، جشن غوث الورا، حضور سید مفتی ریحان میاں منظری. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. باتیں تو بہت ہیں،
باتیں تو بہت ہیں غوث پاک کی، ہماری ساری زندگی ختم ہو جائے غوث پاک کی بات ختم نہیں ہوگی. یہ جتنے ہیں نا، جتنے ایک ایک گھنٹہ کیا ساری زندگی بھی لے لیں، ایک ایک کر کے آتے رہیں اور غوث پاک کا مرتبہ بیان کرتے رہیں نا، غوث پاک کا مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں میرے پیاروں. مجھے ایک جگہ اور جانا ہے لیکن یہ جلسہ چلے گا انشاءاللہ. پڑھو، زور سے بولو، زور سے بولو، غوث پاک زندہ باد. غوث پاک زندہ باد. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا ہے، پکڑا ہے. یہ کون سا غوث پاک کا دامن ہے بھائی کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے جی؟ ایسے کر کے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. او بھائی، یہ جو چھوڑنا تو تب ہے جب پکڑ لے آدمی. غوث پاک کا دامن ہاتھ میں ہو اور انسان نمازیں چھوڑ دے. غوث پاک کا دامن سامنے ہاتھ میں ہو اور انسان کسی کی ڈولے مینڈے کاٹ لے، کسی غریب کو ستا دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، دامن تو ہے تیرے ہاتھ میں لیکن یہ غوث کا نہیں، کسی اور کا ہے، کسی اور کا ہے. اس لیے یہ دامن کو صحیح پہچانو نا جو ہاتھ میں ہے تمہارے، ہے نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ، وہ مقام کہ ہم کیا بیان کریں، ہم کیا بیان کریں. مفسرین اکرام فرماتے ہیں ساری دنیا کے اشجار، ساری دنیا کے پیڑوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دیا جائے اور سارے اللہ اکبر سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور ساری زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، ساری زمین کا بنا ہوا کاغذ ختم، سمندروں کی سیاہی ختم، اللہ اکبر، اور وہ قلم لکھتے لکھتے ختم. لیکن اللہ کے کلمت اللہ کا مقام بیان نہیں ہو سکتا. اور کلمت اللہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کلمت اللہ ولی اللہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گزرا، جوانی کی منزلوں میں پیر رکھنے سے پہلے آپ نے علم سیکھا. کیا سیکھا؟ پیران پیر نے علم سیکھا. اور یہ کیسا پیر ہے؟ بغیر علم کے پیر بن گیا، جس کے در کی خیرات لے کر کے تمام پیر بنتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں بھئی مدرسے سے کیا مطلب، ہمیں تو بھئی اوپر سے آ رہا. وہ بھائی تو غوث پاک سے بڑا ہو گیا. غوث پاک تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیران پیر سے بڑا ہو گیا تو، بے شک پیران پیر سے بڑا ہو گیا. وہ دیکھتے ہو نا آپ، 5 انگلیاں اور 10 انگوٹھی، اور 10 انگلیاں اور 20 انگوٹھی، اور کاجل یہاں سے جو پھیرایا اس نے یہاں تک، اتنے موٹے موٹے موتیوں کی مالا ہیں، ایسا لگے جیسے ناندیا بیل کھوٹا توڑ کے بھاگ آیا ہو. وہ خدا کے لیے ان سے پوچھو نا کہ تو زیادہ بڑا ولی ہے کہ غوث زیادہ بڑا ولی ہے؟ غوث پاک تو فرماتے ہیں میں مدرسے میں رہ کے پڑھا، درست العلم، میں نے سبق کر کے پڑھا، بے شک بے شک. سبق کر کے پڑھا. اور قلائد الجواہر کی روایت تو یہ لا یخرج الشیخ من المدرسۃ الا یوم الجمعہ الی الجامع. سبحان غوث اللہ. پاک رضی اللہ تعالیٰ مدرسے سے نا صرف جمعے کے دن نکلتے تھے، اور وہ بھی مسجد کے لیے، صرف مسجد کے لیے. اتنی پابندی تھی مدرسے میں پڑھتے. اور پھر جب مدرسے کی پڑھائی پوری ہو گئی نا تو اللہ نے وہ نوازا کیا؟ وہ تو دنیا دیکھ لے، ارے وہ تو پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ یہاں پر عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد غوث پاک کا فیضان ہوتا ہے تب ولی بنتا ہے. غوث پاک تو پیدا ہوتے ہی ولی. اللہ رب العزت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے بیٹے کی جوانی جب آئی نا تو میرے پیاروں، آج ہمیں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. جس کا نام لیتے ہو نا غوث پاک، تمام تاریخ نگار لکھتے ہیں، قلائد الجواہر والے بھی لکھتے ہیں، اور امام ابو الحسن شتنوفی بہجت الاسرار کے مصنف بھی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حق ہے، حق ہے. 40 سال. اور ان کی زندگی کے 15 سال ایسے گزرے کہ عشاء میں قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر تک پورا قرآن ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوری رات میں مکمل. اور اللہ اکبر کبیرہ 25 سال ایسے گزرے کہ انہوں نے اپنی زندگی
میں اپنے زندگی کے 25 سال ایسے گزارے میرے پیاروں، ایسے گزارے کہ اپنے گھر بار اور دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر کے جنگلوں میں گزارے، اللہ جنگلوں میں گزارے۔ پہلا سال تو ایسا گزرا کہ صرف آپ نے پانی پہ اکتفا کیا، کھایا کچھ نہیں۔ دوسرا سال ایسا گزرا کہ صرف کھایا، پانی پہ اکتفا، پانی نہیں پیا، صرف کھانے پر اکتفا کیا۔ لیکن جب تیسرا سال آیا، کھانا پینا سب چھوڑ دیا اور بھوکے رہنا شروع کر دیا۔ آواز آئی، حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے عبد القادر کھا لے۔ بریلی سے آواز آئی، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان صابر پاک، فیضان معظمی، فیضان اولیاء اکرام، خواجہ کا ہندوستان۔ آخری بات سن لے میرے پیارو، آخری بات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت و ریاضت کی، لیکن علم سیکھنے کے بعد انہوں نے تقریر نہیں کی۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور کہا، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اے نانا جان، میں اجمی ہوں اور یہ جو لوگ آتے ہیں نا یہ فصیح العرب ہے، فصیح البیان بلیغ البیان ہے، فصیح اللسان بلیغ البیان ہے، ان کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں؟ تو حضرت میرے نبی نے سینے سے لگایا اور کہا، اے عبد القادر میرے بیٹے، ارے تو اجمی ہے لیکن تیرا نانا افصح العرب ہے، تیرا نانا افصح العرب ہے، ذرا منہ کھول۔ منہ کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی 7 مرتبہ ڈالا۔ صبح ہوئی نا، جب آپ کی آنکھ کھلی، اللہ اکبر، وہ تھوک لعاب دہن کی مٹھاس ان کے منہ میں، اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ نے تقریریں شروع کر دی نا، تو یہ تو یہاں پر بیٹھے ہوں گے 400-500 لوگ، بہت سے بہت۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرماتے تھے، جب واز فرماتے تھے تو 30 40 500 1000 2000 نہیں، پورے 60,000 کے مجمع کو تقریر فرماتے تھے۔ امام ابو الحسن شتلوفی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نہ مائک تھا، نہ کوئی میوزک سسٹم، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم۔ امام ابو الحسن شتلوفی فرماتے ہیں 80,000 کے مجمع میں جو آگے بیٹھا ہوتا تھا اس کو اتنی ہی آواز آتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی اتنی آواز آتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ ایک باد۔ دن واز فرما رہے تھے، آخری بات سن لو، واز فرما رہے تھے، لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہوئی تو لوگ بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ غوث پاک نے آ کے اوپر کی اور کہا، اے مولا میں تیری طرف بلا رہا ہوں تو بھگا رہا ہے، میں تیری طرف بلا رہا ہوں تو بھگا رہا ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، امام ابو الحسن شتروفی فرماتے ہیں جیسے ہی عبد القادر جیلانی نے یہ جملہ بولا ہے، تاریخ گواہ ہے، سارے بغداد پر بارش تو ہو رہی تھی، لیکن جہاں عبد القادر تقریر فرما رہے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مسجد نبوی ہے، سرکار جمعے کا دن ہے، تقریر فرما رہے ہیں، سرکار واز فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیجئے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے ہی کیے تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب جمعہ پڑھنے کے بعد جب لوگ نکلے، بارش خوب ہو رہی تھی، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، لوٹ کے جمعہ آ گیا، پھر بارش۔ وہی آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ بہت ہو گئی، 8 دن ہو گئے لگاتار، مکان گرنے لگے، کیا چاہتے ہو بھائی، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کھیتوں میں تو بارش ہو اور مدینے میں بارش نہ ہو۔ واہ واہ، یعنی آٹومیٹک بارش چاہ رہا تھا وہ، آٹومیٹک بارش۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مولا، اللہم لا علینا ہوا علینا، کہ اے مولا یہ مدینے پہ بارش نہ ہو، مدینے کے کھیت کھلیان پر بارش ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ بارش مدینے پہ نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے تمام جنگلات پہ بارش ہو رہی تھی۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آٹومیٹک بارش مدینے میں بھی ہوئی تھی، بغداد میں بھی ہوئی تھی، وہاں نانا کا جواب نہیں، بغداد عبد القادر نواسے کا جواب نہیں۔